مختصر حمد و ثنا کے بعد اب سے 3-4 دن کے بعد شہر مبارک، شہر عظیم، شہر قرآن، شہر مواسات، شہر صبر ہم پر سایہ فگن ہونے کو ہے۔ ہم تمام دوست، ہم تمام مسلمان یہی چاہیں گے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والے رمضان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، نفسیاتی طور پر تیار کریں اور عظیم مہینے کا استقبال پوری خوشی کے ساتھ کریں، دلی آمادگی کے ساتھ کریں۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے جس طرز حیات کا نام ہے، اس کی تخلیق، اس کی تعمیر، اس کی نشو و نما 4 عناصر سے مل کر ہوئی ہے، یعنی 4 عظیم عبادات: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ روزہ ایک قدیمی اور تاریخی عبادت ہے۔ قرآن خود ہماری اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں رب العالمین فرماتے ہیں اس روزے کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ روزے کی عبادت تم پر اسی طرح فرض کی گئی جس طرح تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر اس عبادت کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ اگر جواد علی صاحب کی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کا مطالعہ کریں تو عرب تاریخ میں بھی قریشی لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوے نبوت سے پہلے عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی عرب لوگ بھی اس عبادت سے واقف تھے۔ یہود و نصارہ کے ہاں تو روزے کی عبادت بہت معروف۔ آپ اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، بائبل قدیم، بائبل جدید کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں، خروج، احبار، قضات، سموئیل دوم، نحمیہ، یرمیہ، زبور اور متی، تو وہاں آپ کو بہت سارے حوالے مل جائیں گے کہ یہود و نصارہ پر بھی اللہ رب العالمین نے روزے کی عبادت کو فرض قرار دیا تھا۔ الہامی مذہب میں، آسمانی مذہب میں روزے کی عبادت جو فرض قرار دی گئی، یا انبیاء علیہ والسلام نے اپنے ماننے والوں سے جو روزے رکھوائے، وہ تربیت نفس کے لیے ہے، یعنی نفس کی تربیت ہو سکے، نفس کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ اللہ رب العالمین کا مطیع بن جائے، رب العالمین کا فرما بردار بن جائے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانیت اور روحانیت کا ایک جامع خلاصہ بنا کر پیدا کیا ہے، یعنی انسان دوہری فطرت رکھتا ہے۔ اس کی فطرت میں جس طرح تمام وہ حیوانی تقاضے ہیں، مادی تقاضے ہیں، سفلی تقاضے ہیں جو دیگر حیوانوں میں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کے اندر روحانی تقاضے بھی ہیں۔ انسان روح کی تسکین کا بھی متلاشی ہے۔ اب کسی بھی انسان کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو بھی اعلیٰ تر انسانی شکل میں پورا کرے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو فرشتہ صفت بنائے۔ اللہ رب العالمین رمضان میں ایسا ماحول ہم مسلمانوں کے لیے پیدا کرتے ہیں جہاں ہم اپنی حیوانیت کو،
اپنی روحانیت کا تابع بنا لیں، اپنی بہیمیت کو اپنی ملکیت کا تابع بنا لیں، یعنی اپنی شیطینت کو اپنی فرشتہ صفتی کا تابع دار بنا لیں۔ ایسا ماحول اللہ رب العالمین ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی معروف روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ابھی شروع ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی لعنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور جن دوستوں کا اگر عربیت سے تھوڑا سا بھی شغف ہے اور عربی ادب سے وہ تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں تو ان کے علم میں ہوگی یہ بات۔ عربی ادب کا عام اصول ہے کہ بسا اوقات آدھی بات کہی جاتی ہے اور آدھی بات قرائن احوال کے حوالے کر دی جاتی ہے، یا سامع کے فہم پر اعتماد کرتے ہوئے آدھی بات کہی جاتی ہے، آدھی بات چھوڑ دی جاتی ہے۔ اب پچھلے لفظوں میں تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، لعنت کے دروازے بند کر دیے گئے، اور یہاں آدھی بات کہی کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرشتے پھیل جاتے ہیں، ہر جگہ روحانیت کی ایک فضا ہوتی ہے، نورانیت کا ایک موسم ہوتا ہے۔ اب جب رمضان کے روزے ہم مسلمانوں پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہو سکے، ہمارے نفس کی تربیت ہو سکے، اللہ رب العالمین ان روزوں کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مسلمانانہ کردار کی تربیت ہو جائے۔ اب مسلمانانہ کردار کیا ہے؟ مسلمانانہ کردار نام ہے انسان کا ظاہر اور انسان کا باطن پاک ہو۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو ابلیسی خطرات سے محفوظ رکھے، مسلمانانہ کردار نام ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ مسلمانانہ کردار نام ہے صلح جوئی کا، یعنی جب مسلمانانہ کردار ہوتا ہے تو ایک مسلمان ایک کلمہ گو جنگ و جدل سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پرامن ماحول کے اندر وہ رہتا ہے، ایسی فضا قائم کرتا ہے جہاں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال محفوظ ہو۔ تو ہمارے مسلمانانہ کردار کی تربیت ہو رہی ہے اس روزے کے ذریعے۔ ہم اپنے مسلمانانہ کردار کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز، ہم تمام مسلمان اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال یہ ہے نیت خالص کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں توجہ دلائی ہم مسلمانوں کی، اور کہا کہ یہ جو چوپائیں ہیں، ان چوپاؤں میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سبق رکھ چھوڑا ہے۔ اب وہ سبق کیا ہے چوپاؤں میں؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، کہ اللہ رب العالمین ان چوپاؤں کے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک مشروب نکالتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لبنا خالصا، خالص دودھ۔ وہ دودھ نکل رہا ہے خون اور گوبر کے درمیان سے، لیکن اس دودھ کے اندر نہ خون کی آمیزش ہے نہ گوبر کی آمیزش ہے، اسے کہتے ہیں لبنا خالصا۔ تو خالص نیت کیا ہوگی؟ جس میں اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ دوستو نیت جو ہے نا، یہ شعور پیدا کرتی ہے، نیت ہمارے اندر احساس کو زندہ کرتی ہے۔ اگر ہمارے عمل کے اندر نیت صحیح ہے تو ہمارا عمل اثر آفرینی بھی ہوگا، ہمارا عمل نتیجہ خیز بھی ہوگا، اور ہمارا عمل نشوونما پانے والا بھی ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کے اندر بات کو سمیٹ کر کہا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بھئی اسی روزے کے حوالے سے ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کی توجہ دلائی کن الفاظ کے ذریعے؟ آپ نے کہا
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے روزہ رکھا اس یقین کے ساتھ کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، وہ احتساباً، اور بدلہ بھی کس سے لینا ہے؟ اللہ سے، اجر بھی کس سے لینا ہے؟ اللہ سے، ثواب بھی کس سے لینا ہے؟ اللہ سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ عفو قلم پھیر دیا کرتا ہے۔ اور جب اس روزے کے ذریعے دوستو ہمارے مسلمانانہ کردار کی تربیت ہو رہی ہے، تو ایک عظیم کام ہم تمام دوستوں نے کرنا ہے، اور وہ ہے قرآن کے ساتھ گہرا تعلق، قرآن کے ساتھ گہری وابستگی۔ یعنی ہم قرآن پڑھیں، ہم قرآن سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر ہم تمام مسلمانوں کی کوشش ہو حد الامکان جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو قرآن پر عمل کریں۔ دوستو قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اسے فرقان کہا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، جائز اور ناجائز کو علیحدہ رکھ دینے والی کتاب، صحیح اور غلط کو مشرق اور مغرب میں پھینک دینے والی کتاب فرقان کہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر اور تذکرہ کہا، یعنی اس قرآن کے اندر ہمارے لیے خیرخواہی ہے خدا کی طرف سے، اس قرآن کے اندر نصیحت ہے ہمارے لیے خدا کی طرف سے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، اس قرآن کو اللہ نے کتاب مبین کہا، یعنی کامیابی کی تشریح ہے، یہ کامیابی کی توضیح ہے، یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کہا، بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی کتاب ہے یہ۔ اب وہ چاہے بھولا ہوا سبق ہماری فطرت کا ہو، چاہے وہ بھولا ہوا سبق ماضی کی کتابوں کا ہو، یہ قرآن بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ نزل احسن الحدیث، اس قرآن کو حدیث کہا ہے۔ لیکن دوستو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس قرآن کو جس نام سے یاد کیا ہے وہ ہے القرآن۔ 61 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے اسے القرآن کہا ہے۔ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اب کتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے، کتنی کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سورج اپنے مدار میں بھی گردش کر رہا ہے، اپنے محور میں بھی گردش کر رہا ہے، زمین بھی اپنے مدار اور محور پر گردش کر رہی ہے۔ روئے زمین کے انتہائی مشرق میں ایک علاقہ ہے فجی، طلوع فجر سب سے پہلے وہاں ہوتی ہے، فجر کی نماز سب سے پہلے مسلمان وہاں پڑھتے ہیں، پھر طلوع فجر کا یہ وقت سفر کرتا ہوا آسٹریلیا آتا ہے، آسٹریلیا سے انڈونیشیا آتا ہے، انڈونیشیا سے ملائیشیا آتا ہے، ملائیشیا سے بنگلہ دیش آتا ہے، بنگلہ دیش سے بھارت آتا ہے، بھارت سے پاکستان میں آتا ہے۔ اور جس وقت ہم پاکستانی مسلمان فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، فجی کے مسلمان ظہر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت مصر کے مسلمان فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فجی کے مسلمان عصر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت لیبیا اور الجزائر کے مسلمان فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فجی کے مسلمان مغرب میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس وقت مراکش کے مسلمان فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فجی کے مسلمان عشاء کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، جس کا لطف کبھی ختم نہ ہو، جس کا علم کبھی پردے میں نہ چلا جائے، جس کے عجائبات کبھی ختم ہونے میں نہ آئے، یہ وہ کتاب ہے دوست۔ تو اس قرآن کے ساتھ ہمارا گہرا ربط ہو، اور یہ ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا ایمان ہو۔ فرد کی کامیابی کا بھی اگر کوئی پیمانہ ہے تو وہ قرآن ہے، قوم کی کامیابی کا بھی کوئی پیمانہ ہے تو وہ قرآن ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اگر کوئی ترازو اور میزان ہے وہ قرآن ہے۔
ہم ایک حدیث سنتے ہیں، زبان زد عام ہے، بہت سارے دوستوں کو عربی لفظوں کے ساتھ یاد ہوگی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی بھی دیتا ہے، قوموں کو گرا بھی دیتا ہے۔ لیکن کبھی کانٹیکسٹ میں اس حدیث کا مطالعہ کیا، سیاق و سباق میں، مسلم کتاب فضائل القرآن کی روایت ہے، عامر بن واصلہ کہتے ہیں نافع بن حارث ان کی ملاقات ہوئی خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے عثفان کے مقام پر۔ عمر بن خطاب نے چونکہ انہیں مکہ کا تحصیلدار بنا رکھا تھا تو ان سے پوچھا من استعملتا علی اہل الوادی، بھائی فلاں علاقے، فلاں جنگل والے، فلاں بیاباں والے، ان کا تحصیلدار کس کو بنایا ہے، ان کا ذمہ دار کس کو بنایا ہے؟ تو نافع بن حارث نے کہا ابن ابزہ کو بنایا ہے۔ عمر بن خطاب کے لیے یہ نام نیا تھا، کہنے لگے من ابن ابزہ، ابن ابزہ کون ہے؟ نافع بن حارث نے کہا مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے تم نے ذمہ داری دینی تھی، عہدہ دینا تھا، اور عہدہ بھی حکومتی اور ریاستی، تم نے آزاد کردہ غلام کو یہ عہدہ دے دیا۔ تو یہ وہ موقع تھا جب نافع بن حارث نے کہا وہ معمولی انسان نہیں ہے، انہو قارئ لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا بہترین پڑھنے والا، اللہ کی کتاب کو بہتر جاننے والا ہے، اور انہو عالم بالفرائض، وہ دین کے فرائض کو بھی جانتا ہے، وہ علم فرائض کو بھی جانتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں، اس پورے واقعے اور کہانی کے اندر عمر بن خطاب نے پھر کہا تھا اما ہاں بھائی تم نے صحیح کیا اے نافع، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی وہ کتاب ہے جو میزان ہے، یہی وہ کتاب ہے جو فرقان ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ترازو ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی، فرد کی کامیابی کے لیے بھی، اور قوم کی کامیابی کے لیے بھی۔ تو دوستو، رمضان کے روزے کے ذریعے ہمارے مسلمانانہ کردار کی تربیت ہو رہی ہے، اور میں کبھی توجہ دلا چکا ہوں کہ اگر آپ روزے کے مفہوم کو سامنے رکھیں تو خود احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے نفس کی تربیت چاہتا ہے۔ دیکھیں، روزہ تو فارسی لفظ ہے نا، عربی لفظ ہے صوم، صام یصوم صوم، جس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ عرب لوگ اپنے طویل صحرائی سفروں کے لیے جب اونٹوں اور گھوڑوں کو تیار کرتے تھے، یا عرب لوگ اپنی قبائلی جنگوں کے لیے جب اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو تیار کرتے تھے تو انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ یہ مشکلات کے لیے تیار رہیں، ہر کڑے وقت کے لیے تیار رہیں۔ تو اس موقع پر عرب لوگ کہتے تھے سام الفرس و صومن، گھوڑا روزے سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے روزہ رکھوا کر، ہمیں بھوکا پیاسا رکھوا کر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کے قابل بنا سکیں۔ صراط مستقیم کوئی معمولی راستہ ہے؟ نشیب و فراز سے بھرا ہوا راستہ ہے، اونچائی نیچائی سے بھرا ہوا راستہ ہے، گہرے گڑھے موجود ہیں، ضلالت کے کنویں موجود ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے جہاں آدمی اور ابلیسی جنگ جاری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ وہ خالق، وہ مالک ہم سے روزے رکھوا رہا ہے، اسی لیے تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے جو شخص روزے سے ہو فلا یرفس، تو بری بات نہیں کرے، بیہودہ بات نہیں کرے، ولا یسخب، چیخو پکار نہ کرے، فإن صابہ احد او قاتلہ، اور اگر ایسا موقع آ جائے جہاں کوئی تمہیں گالی دے دے، کوئی تم سے لڑنے کی پر آمادہ ہو جائے، فلیقل انی امرؤ صائم، کہو میں روزے سے ہوں، یہ روزہ مجھے روکتا ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ الصیام جنہ، یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ جس طرح ایک سپاہی دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال سامنے کرتا ہے، ایک مسلمان شیطان کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ دوست، تو روزے کا مفہوم ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہمارے نفس کی
تربیت چاہتا ہے. یہ روزے اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہم سے پچھلی شریعتوں کے ماننے والوں سے اس لیے رکھوا رہا ہے کہ ہمارے مومنانہ کردار کی تربیت ہو سکے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا جناب مومنانہ کردار کیا چیز ہے؟ مومنانہ کردار کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا جائے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کی جائے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بھروسہ کیا جائے, اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا جائے, سر تسلیم خم کر دیا جائے. تو ہمارے مومنانہ کردار کی اللہ رب العالمین تربیت کر رہا ہے. کیا کریں ہم اس کے لیے؟ ہے نا ذہن میں سوال. اب مومنانہ کردار کی تربیت ہونے جا رہی ہے. 1 مہینے کے ہم روزے رکھیں گے. اگر 1 مہینے کے جو روزے ہیں 30 ہوں تو اللہ رب العالمین کا یہ تربیتی پروگرام ہے 720 گھنٹے کا. اور اگر 29 روزے ہوں تو 696 گھنٹے کا پروگرام, یہ تربیتی پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کا. یعنی 720 گھنٹے کی اسکیم رکھیں آپ یا 696 گھنٹے کی اسکیم, تو اللہ رب العالمین کو کچھ مطلوب ہے نا. اللہ رب العالمین کو مقصود ہے ہم تمام دوست دل کو حاضر رکھ کے, دماغ کو حاضر رکھ کے اور مومنانہ صفات کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے 720 گھنٹے کے لیے یا آنے والے 696 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے انشاءاللہ اللہ سے. اب ظاہر ہے ہمارے مومنانہ کردار کی تربیت ہو رہی ہے تو ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں, ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. گناہ کے لیے قرآن میں 3 الفاظ ہیں, عصا, فسقہ, فجرہ. جو دانستہ گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, جو گناہ نادانستگی میں ہوتے ہیں ان سے بھی حد الامکان اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں. فاسق اور فاجر وہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں, فرق صرف اتنا ہوتا ہے فاسق گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے لیکن اسے گناہ کا احساس ہوتا ہے, فاجر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے لیکن اسے اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا یہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے. اگر میں اپنے دوستوں کو سمجھا سکوں کہ توبہ استغفار ہے کیا, دماغ حاضر رکھیے گا آپ. استغفار گناہوں سے حفاظت کے قلعے کا نام ہے. یعنی گناہوں سے حفاظت جس قلعے کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہے اس قلعے کا نام ہے استغفار, اور توبہ نام ہے رجوع اللہ کا. یعنی آنے والے رمضان میں ہم تمام مسلمان استغفار کے قلعے میں پناہ لے کر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں کہ اس کی ذات ہمارا قبلہ, اس کی ذات ہمارا کعبہ, اس کی ذات ہمارا مرکز. اور اگر استغفار کے قلعے میں لے کر ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیا, اللہ کی قسم شیطان کے ہر حملے سے محفوظ رہیں گے. ترمذی کی ایک روایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بخمسن, بیٹا کہ میں تمہیں 5 چیزوں کا پابند بناتا ہوں, 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں. اب ظاہر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ چیزوں کا حکم دے رہے ہوں گے تو اس کے پیچھے بہت بڑی لوجک ہوگی. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پابند کرتا ہوں بذکر اللہ کثیرا, کہ تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو. اب اللہ تعالیٰ کو یاد زبانی بھی کیا جاتا ہے, قلبی بھی کیا جاتا ہے اور اعضائی بھی کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو گے, اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے, وہ آگے ہے دشمن پیچھے ہے. اتا حصن حسینن, وہ ایک قلعے میں آتا ہے, اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیتا ہے. فاحترز نفسہ فیہ, اور قلعے میں آ کر اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا ہے. تو جب استغفار کے قلعے میں ہم آتے ہیں تو ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان. اس سے اپنے آپ کو ہم بچا لیا کرتے ہیں. تو توبہ استغفار کا مہینہ ہے دوست, اپنے آپ کو جس قدر ہو سکے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچائیں. جب مومنانہ کردار کی تربیت ہو رہی ہے تو مزید کیا کریں؟ نیکی کی جستجو کریں. کسی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں, کسی بڑی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. ہر چھوٹی بڑی نیکی جو آپ کے بس میں ہو, جو آپ کر سکتے ہو, جو آپ کی استطاعت میں ہو, وہ کر گزریے گا انشاءاللہ. بہت قیمتی ہے مہینہ دوست, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک منٹ قیمتی ہے, ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اب وہ نیکی چاہے قرآنی لفظوں کے اندر عرف و معروف ہو, حسنہ ہو, بر ہو, خیر ہو, اسے بحث نہیں ہے. ہماری کوشش ہو وہ کام کریں جس سے ہماری ذات کو بھی فائدہ ہو اور دیگر انسانوں کو بھی فائدہ ہو. معاشرے کے دستور کے ساتھ کھڑے رہیں,
خیر کے ہر تقاضے کی طرف لپکیں، بھلائی کی طرف دوڑیں۔ میں یہاں صرف 3 نیکیوں کی طرف توجہ دلاؤں گا آپ کی۔ رمضان میں اس کو اوڑھنا بچھونا بنائیے گا، تہیہ کر لیں خدا کے گھر میں۔ نمبر 1، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی روزے سے ہوں اور جماعت رہ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے جس کے لیے لاؤڈ سپیکر سے اذان دی جاتی ہے۔ خدا رہا یہ غیر ضروری دوسری جماعت اور عادت کے تحت دوسری جماعت اس سے باہر آئے۔ جس جماعت کے لیے لاؤڈ سپیکر سے اذان دی جاتی ہے اس کو اہمیت دیں، اس کو فوقیت دیں، مذاق نہ بنائیں دین کو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور صرف جماعت کے ساتھ نہیں، پوری کوشش کریں گے اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ سے پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام جو نیکی ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں ہوتا ہے بعض لوگ آپ کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے ہیں، بعض لوگ آپ کے دل سے اتر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے، ہمارا خالق یہ چاہتا ہے، ہمارا رسول یہ چاہتا ہے کہ بھائی اگر تم کسی کے لیے بہتر نہیں ہو تو کسی کے لیے برے بھی نہیں بنو۔ یہ مذہب کی تعلیم۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری کی روایت ہے نا، ایو الاسلام میں خیر، رسول یہ بتائیے بہترین اسلام کس کے پاس ہوگا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بہترین وہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور تیسری نیکی جس کی طرف دوستوں میں توجہ دلانا چاہوں گا، کوشش کریے گا رمضان میں جس سے بھی ملے مسکراتے چہرے سے ملے۔ ہمارے رسول نے کہا تھا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، ولو ان تلقا بوجہ طلیق، اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے بات کر لو، اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ہی مل لو۔ اب چونکہ روزے اللہ رب العالمین ہم سے رکھوا رہے ہیں ہمارے متقیانہ کردار کے لیے نا، تاکہ ہمارے متقیانہ کردار کی تربیت ہو سکے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اور آنا بھی چاہیے کہ جناب متقیانہ کردار کیا چیز ہے؟ وقا یقی وقایا عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا، کسی چیز کی نگہبانی کرنا، کسی چیز کی نگہداشت کرنا۔ عربوں کا ایک محاورہ بہت معروف ہے، وقل فرس من الحفا۔ یہ اس وقت عرب محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ جب گھوڑے کے پاؤں میں نعل نہ ہو، لوہے کا نعل ہوتا ہے نا، وہ گھوڑے کے پاؤں میں نہ ہو۔ جب گھوڑے کے پاؤں میں نعل نہیں ہوتا تو گھوڑا اپنا پاؤں زمین پر بڑے سنبھال کر رکھتا ہے۔ کیوں؟ گھوڑے کو ڈر ہے اس کا سم زخمی نہ ہو جائے، گھوڑے کو ڈر ہے اس کے سم میں درد نہ ہو جائے۔ گھوڑا محسوس کر رہا ہے اس کی جس زمین پر وہ اپنا پاؤں رکھ رہا ہے وہ سخت ہے۔ اس وقت عرب لوگ کہتے ہیں وقل فرسو من الحفا، کہ گھوڑا بڑا سنبھال کے اپنے آپ کو چلا رہا ہے۔ روزے کا تو مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ انگلش مترجم نے جو الفاظ یا جملہ کہا، کیپ یور ڈیوٹی ٹو اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا نام ہے تقوی۔ اب چاہے وہ حق اللہ کے حوالے سے ذمہ داریاں ہوں، چاہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ذمہ داریاں ہوں۔ اچھا، اس متقیانہ کردار کی تربیت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں رمضان میں؟ دماغ حاضر رکھیے، آخری باتیں میں کہنے جا رہا ہوں دوست، اور میں نے کہا مومنانہ جذبے سے سنیے، بس عمل کی نیت سے سنیں، کریں گے انشاءاللہ جو ہو سکا، جو بن سکا۔ بھائی پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کوئی بھروسہ ہے؟ تیار کر لیں اپنے آپ کو، خدائی اسکیم، خدائی پروگرام، خدائی منصوبہ بندی، اس میں داخل ہونے ہم جا رہے ہیں۔ اور خدا کیا چاہتا ہے؟ ہمارے نفس کی تربیت، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکے، شیطان کے مقابلے پر کھڑے ہو سکے، اس کی ابلیس کے مقابلے پر اپنے آپ کو کھڑا کر سکے، اعلیٰ تر انسانی اقدار ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، اعلیٰ تر انسانی اخلاق کو ہم اپنے اندر اجاگر کر لیں۔ ہمارے رسول نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ بھائی جس نے بھی رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ دوستو، قیام رمضان، تہجد، تراویح، یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ قیام رمضان کا اصل وقت تو وہی ہے، سحری کا وقت،
لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے عشاء کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب آپ کی مرضی پر ہے، چاہے عشاء کے بعد امام کے ساتھ جماعت سے تراویح پڑھ لیں، آپ چاہیں سحری میں اٹھیں اور اس وقت آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھیں نفل ہے، اس میں کمی اور بیشی کی پوری گنجائش موجود ہے۔ لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ دے رہا ہوں دوست، چاہے آپ نے عشاء کے بعد تراویح کی نماز پڑھ لی ہو، سحری میں تو اٹھنا ہے نا دوست، روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی نیت کیا ہے؟ یا تو رات کو ہم اس ارادے کے ساتھ سو جائیں کہ صبح اٹھنا ہے، یا پھر صبح اٹھ جائیں، روزہ رکھنا ہے، یہی تو نیت ہے اور کیا ہے۔ اب سحری کے لیے تو ہم نے اٹھنا ہے نا، تو کیوں نہیں 5, 10, 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں؟ سوچے تو صحیح، یہ موقع دوبارہ آئے گا؟ 11 مہینے انتظار کرتے رہ جائیں گے؟ فجر کی نماز میں نہیں آتی ہے دوستوں، 5%, 10% ہی لوگ فجر پڑھتے ہیں نا، باقی تو نہیں۔ لیکن جتنے دوست بیٹھے ہیں فجر کی نماز میں اتنی ہمارے دوست ہوں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کی سعادتیں ہیں۔ سحری میں اٹھنا ہے نا دوست، 2 رکعت کے ارادے سے اٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے۔ وقت کون سا ہے؟ کلیجہ باہر آ جائے، دل تڑپ کر رہ جائے، خدا نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کائنات کے خالق اور مالک نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور کیا ندائیں لگا رہا ہے آسمان دنیا پر آ کر، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفر لی فاغفر لہ۔ کون ہے میرے سامنے دستے سوال بلند کرنے والا؟ کون ہے اپنی درخواست میرے سامنے رکھنے والا؟ کون ہے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والا؟ خالق آیا ہوا، مالک آیا ہوا، کائنات کا بادشاہ، کائنات کا شہنشاہ آسمان دنیا پر اترا ہوا، اور اگر ہم اس وقت سو گئے، موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر سورہ زاریات کی آیت نمبر 17-18 کا مطالعہ کریں، مکی صورت ہے جہاں اللہ رب العالمین نے خوب تر لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ رات کو سوتے کم ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ جاتے ہیں خدا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرنے کے لیے۔ تو کوشش کیجئے گا انشاءاللہ، سحری میں اٹھنا ہے، 15 منٹ 10 منٹ کا ٹائم اضافی لے کر اٹھ جائیں۔ روزے رکھ کر اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہمارے محسنانہ کردار کی تربیت ہو جائے۔ اب محسنانہ کردار کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے عادلانہ کردار۔ عادلانہ کردار کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو حق تھا آپ نے لے لیا، جس کا دوسرے کا جو حق تھا آپ نے پورا دے دیا، اپنا بھی حق پورا لیا، دوسرے کا بھی حق پورا دے دیا۔ عادلانہ کردار۔ محسنانہ کردار اس سے آگے کا درجہ ہے، جو میرا حق تھا میں نے پورا نہیں لیا، کم لیا، جو دوسرے کا حق تھا وہ پورا نہیں دیا، زیادہ دیا۔ اللہ رب العالمین روزے رکھوا رہا ہے ہمارے محسنانہ کردار کی تربیت ہو سکے۔ اسی لیے میں مذہب کا طالب علم ہوں دوست، میرا اپنا مذہبی مطالعہ یہ ہے۔ میں بہت ساری باتیں کرنا تھی لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا اس وقت، بہت معذرت کے ساتھ۔ میرا مذہبی مطالعہ یہ ہے کہ جناب رمضان کا مہینہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھلانے پلانے کا مہینہ ہے۔ خدا را اپنے روزوں کو خراب نہیں ہونے دے۔ میں ہر موقع پر یہاں کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے ممبر پر۔ یہ چٹخاروں کا مہینہ نہیں ہے، یہ لذتوں کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی غفلت سے اور اپنی غلط فہمی سے کیٹرنگ کے کاروبار کو بڑھاوا دے دیا اس مہینے میں۔ 15 گھنٹے کے روزے کے بعد اب آگے جتنا ٹائم ہمیں ملا ہے ہم جگالی کرتے رہیں یا کھاتے رہیں معذرت کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ، رمضان کا مہینہ سجدہ ریزی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ خدا کی قربت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے دوست۔ یہ چٹخاروں کا مہینہ، یہ کھلانے کا مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ اطعام طعام جو ہے نا، یہ مذہب کی اصطلاح ہے۔ اگر جس نے قرآن پڑھ رکھا ہے اسے معلوم ہے قرآن باقاعدہ ٹوکتا ہے اس شخص کو جو مسکین کو دھکے دے، جو یتیم کو دھکے دے، جو یتیم اور مسکین کے کھانے پر لوگوں کو آمادہ نہ کرے، قرآن سے ٹوکتا ہے۔ سورہ بلد کی آخری آیات کا مطالعہ کریں، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو جسمانی صلاحیتیں دی، اعضائی صلاحیتیں دی، علم و عقل کی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا، فلقتحم العقبہ، لیکن انسان دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزرا۔ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔
گردن آزاد کراؤ. یعنی اگر تمہارا بھائی تمہارا پڑوسی قرض دار ہے، اسے قرض ادا کروا سکتے تو کر دو یار. یہ مہینہ ہے، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے خاندانوں میں، اپنے قوم قبیلوں میں آنسو صاف کرو، گلے لگاؤ لوگوں کو. جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑو، جو رشتے کمزور پڑے ہوئے ہیں انہیں طاقتور کرو، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں مناؤ، جو دور ہیں انہیں قریب کرو. یہ مہینہ ہے، جھانکو اپنے قوم قبیلے میں، ان کا فقر دور کرو، ان کی مسکینی دور کرو، محتاجوں کو تلاش کرو اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں. آسان انداز میں جو صاحب حیثیت ہے وہ مہینے بھر کا راشن پہنچا سکتا ہے خاموش انداز میں. جو زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے روز کی بنیاد پر کسی گھر میں افطاری بھیج سکتا ہے، سحری بھیج سکتا ہے. کریں دوست یہ کام. گردنیں آزاد کرواؤ. فاقے کے دن قریبی یتیم کو کھلاؤ، فاقے کے دن مسکین کو کھلاؤ جو خاک نشین ہو. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا رسول ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کس کے پاس ہے؟ آپ فرمائے تطعم الطعام، جو مسکینوں کو کھلائے، جو غریبوں کو کھلائے، جو محتاجوں کو کھلائے. وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. یہ ہے بہترین اسلام. دوستو یہ کھلانے کا مہینہ ہے، کھانے کا مہینہ نہیں. اور پوری کوشش کیجیے گا دوست رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بھی لوڈو کھیلیں گے، ہم تاش کھیلیں گے، ہم سوشل میڈیا پر کلپ دیکھیں گے، ٹک ٹاک دیکھیں گے، چیٹنگ کریں گے، ہم بے مغز ٹاک شو سنیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ناول پڑھیں گے. استغفر اللہ. فائدہ کیا ہوا؟ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر یہی کام کریں گے دوست، خدا اپنے روزے کو خراب نہیں کیجیے گا. آج تہیہ کر لیں، عہد باندھ لیں. انشاءاللہ بہت سارے دوست کہ جناب ہم نے سورہ بقرہ یاد کرنی ہے، سورہ نور یاد کرنی ہے، سورہ واقعہ یاد کرنی ہے، سورہ ملک یاد کرنی ہے، سورہ حجرات یاد کرنی ہے. تہیہ کر لیں کہ کچھ پاروں کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے. تہیہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کچھ ذکر و اذکار ہم یاد کریں گے، کچھ وظائف جو یاد نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانیے باتیں بہت ساری کرنی ہیں. اب میں اثر کے بعد یہاں درس دیتا ہوں تو انشاءاللہ جو باتیں یہاں نہیں کر سکا ہوں لیکن روزے کے حوالے سے، آنے والے رمضان کے حوالے سے ضروری ہیں، وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا. بس دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کامیابی کی علامت بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.